ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ گٹھلی میں سے درخت کو نکالنا اور پھاڑ کر چھوٹا سا پودا پیدا فرمانا، اور وہ پھر اس حد تک بڑا ہو جائے کہ بیج سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے۔ اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ مردہ زمین میں سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے، بظاہر ایک مردہ انڈا ہوتا ہے جس میں سے ایک زندہ چوزا نکلتا ہے۔ اور بھائیو، یہ بیج والا جو معاملہ ہے یہ بڑا حیران کن ہے۔ دنیا کے تمام انٹلیکچوئلز مل کر ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتے کہ جسے زمین میں بویا جائے اور اس میں سے درخت یا پودا نکل آئے۔ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کی اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی۔ اب دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بے قدر بیج ہے، لیکن اس کے اندر ٹائنیس ڈیٹیل تک وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس سے پودا یا درخت بننا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آم کی گٹھلی ہے، وہ گٹھلی جو ہے وہ بھی دراصل ایک بیج ہی ہے، ذرا بڑی شکل میں، بڑے سائز کے اندر۔ اس کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس کے اندر سے جو درخت نکلے گا اس کے کتنے پتے ہوں گے، پتوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی، کتنی شاخیں لگیں گی، ہر شاخ کی موٹائی کیا ہوگی، اس پہ کتنا فروٹ لگے گا، اور اس فروٹ کی پوری ٹائمنگ اس میں فیڈ ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ پھل جو ہے، پھول جو ہے وہ پھل میں بدلے گا اور یہ پھل پھر پکنا شروع ہوگا۔ ایک درخت کو دیکھنے سے جتنی چیزوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس بیج کے اندر، گٹھلی کے اندر موجود ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو نکالنا اور پھر اس کو ایک اسپیسیفک ہائٹ تک پہنچا کر تمام کی تمام چیزیں اس میں پیدا فرمانا، یہ انبلیویبل چیز ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی۔ تو بھائیو، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی تو وہ شخص کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جس کا یہ نظریہ ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں۔ جو چیزیں پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد نہیں بن سکتی وہ خود بخود کیسے بن سکتی؟ اور اس پر میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر۔ ہو از اللہ، اللہ کون ہے، جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کرتا ہے، زندہ چیز کو نکالتا ہے مردہ میں سے۔ انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے اور واقعی مردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو آپ توڑتے ہیں، اس میں سے ایک لیسدار مادہ ملتا ہے جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو فرائی پین میں ڈالا جائے تو وہ انڈے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جب تک وہ انڈا ٹوٹا نہیں ہوتا اس وقت تک اگر اس کو مرغی کے نیچے رکھیں یا کسی مشین کے اندر رکھ دیں، لیکن رکھنا انڈے کو ہے، انڈا نہیں کو بنا سکتا، تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد، تقریباً 22 دن گزرنے کے بعد اس میں سے چوزا نکل آتا ہے۔ آپ اسی انڈے کو توڑ کر فرائی پین میں ڈالیں، اس میں جو لیسدار مادہ ہے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو دعوت دیں کہ اس لیسدار مادے میں سے چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ کوئی بنا کے بتا دیں، نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بن سکتی۔ زندہ چیز سے ہی بنے گی جو اس کی اوریجن ہوگی۔ انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہے لیکن اس کے اندر ایک زندگی موجود ہے۔ انڈے کے بغیر چوزا نہیں بن سکتا۔ انڈا مرغی کے نیچے رکھیں یا مشین میں رکھیں، رکھنا انڈا ہی پڑے گا، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب تو وہ بھی سائنٹیفک فیکٹ سامنے آ گیا ہے اور سائنٹسٹ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے، پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی یہ خبر آ گئی تھی کہ بڑے عرصے سے یہ سوال چل رہا تھا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا، تو اب انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ پہلے مرغی بنی ہے، انڈا بعد میں بنا ہے، کیونکہ انڈے کے اندر جو خاصیتیں موجود ہیں وہ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو مرغی کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتی۔
اس کے اندر جو کیلشیم موجود ہے وہ بغیر مرغی کے نہیں آ سکتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہوں، چاہے حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی. اسلام کا بھی بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ مرغی اور مرغا یہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں، انڈا بعد میں آیا ہے. تو اس جوڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نسل کو چلایا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. تو کتنی زندہ چیزیں ہیں جن میں سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں. ہمارے جسم سے بھی کئی ایک رطوبتیں نکلتی ہیں جو کہ فزیکل اس طرح کی زندگی نہیں رکھتی، جیسا کہ تھوک ہے، پیشاب ہے، پسینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے میں سے بھی زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے بھی مردے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا رب اللہ، تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو. یعنی اللہ کی خصوصیات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں ایسے عقیدے کیوں رکھتے. فالق الاصباح، وہ نکالنے والا ہے صبح کو. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو اندازہ مقرر کرنے کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ تمام کا تمام اندازہ جو ہے مقرر فرمایا ہوا ہے اس زبردست علم والے کا. تو سورج اور چاند کو اندازے کے لیے، حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا. اور حقیقت بات ہے ہماری نماز کی جتنی ٹائمنگز ہے یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ. کہ سورج جب بالکل سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے اس پہ زوال پذیر ہوتا ہے تو زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے. جب مثل اول اور پلس سایہ اصلی ہوتا ہے تو وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی مغرب میں شفق غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور صبح صادق جب پو پھوٹتی ہے صبح کے وقت تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام کی تمام ٹائمنگز جو ہیں یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو مقرر فرما دیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کبھی یہ سورج اپنے ٹریک سے ہٹا ہو ود ریفرنس ٹو زمین. اسی طریقے سے چاند کو بھی، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم مہینے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. یہ ایک کیلنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹک رہا ہے. جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ 13 یا 14 کی اب تاریخ ہے، 13 14 15 پورا چاند گول ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جب آدھا ہوتا ہے تو 7 یا 8 تاریخ ہوتی ہے. اس کے بعد جب آدھا ہو جاتا ہے تو تقریباً 21 تاریخ ہوتی ہے. اور جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو آخری دن چل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ستارے ہیں، خصوصاً جو نارتھ سٹار ہے جس کو قطبی ستارہ کہا جاتا ہے، نارتھ میں شمال میں ہوتا ہے. اس کے ذریعے زمین میں انسان جہاں کہیں بھی تاریکی میں ہو، سمندر میں یا خشکی میں، وہ اپنی سمت معلوم کر سکتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نارتھ ہے تو آپ کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ساؤتھ ہوگا اور آپ کے رائٹ پہ مشرق اور لیفٹ پہ مغرب. تو یہ چاروں سمتیں جو ہیں وہ ایک نارتھ سٹار کے ذریعے انسان اسپیسیفائی کر لیتا ہے. اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روٹیشن دی ہے کہ یہ نارتھ سٹار کو ایکسس بنا کر گھومتی ہے. باقی تمام ستاروں کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن جو قطبی ستارہ ہے وہ زمین کے ریفرنس سے ایک ہی جگہ پر ہمیشہ نظر آتا ہے. اور اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ جو بڑا سا ایک چمچہ دبے اکبر جس کو کہتے ہیں آسمان پر بن جاتا ہے، اس کے جو اوپر والے 2 ستارے ہیں ان کی بالکل سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوری رات میں وہ دبے اکبر جو ہے وہ نارتھ سٹار کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، لیکن نارتھ سٹار جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب مقرر کرنے کے لیے لگا دی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ایک زبردست علم والے کا. اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں کہ وہ یہ معاملات کر سکے. لہذا قصیدہ غوثیہ میں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے اشعار ملتے ہیں کتابوں میں ان کی طرف منسوب،
کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت تک جب تک سورج طلوع ہوگا تو مجھ سے اجازت لے گا، میری مرضی سے طلوع ہوگا. تو یہ تمام کی تمام باتیں قرآن پاک کے اسلوب میں فٹ ان نہیں بیٹھتی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ جو سب سے بڑی دلیل بنائی تھی، جس پر نمرود خاموش ہو گیا تھا، وہ یہی تھا، یہی بات تھی کہ میرا رب وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے اس کو نکال کر بتا. تو سورج کا مشرق سے نکلنا ود ریفرنس ٹو زمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حساب ہے، زبردست علم والے کا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہ وہی بات آ گئی، وہی ہے اللہ، وہی ذات ہے جس نے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو. فی ظلمات البر والبحر، سمندروں اور خشکی کے اندھیروں کے اندر ستاروں کے ذریعے تم اپنی سمت معلوم کر سکتے ہو. تو وہ شروع سے نارتھ سٹار کے ذریعے لوگ سمندروں میں بھی اپنی سمت معلوم کر لیتے تھے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں اپنے دلائل ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں. تو اسلام وہ دین ہے کہ جس نے توہمات کو چھوڑ کر خالص علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں اس میں 9th کمانڈ یہی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس چیز سے متعلق ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، یہ 3 اعضاء کی وجہ سے تمہاری جواب دہی ہوگی. ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کی. اور اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی تقریباً، کہ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کے علم کو، ریویلڈ نالج کو، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج کو، سائنس کے علم. وہ قرآن پاک کی آیات سے میں نے ریفرنس دیے کہ اسلام ان 2 علوم کے علاوہ کسی علم کو ڈیفینیٹ علم نہیں مانتا. اب زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے تو زمین ہلتی ہے تو یہ زلزلہ آ جاتا ہے. اس کی تصدیق ریویلڈ نالج سے نہیں ہے، وحی کے علم سے نہیں ہے، اور سائنس بھی اس بات کو نہیں مانتی. سائنس نے آج ترقی کر کے، جیولوجی کی فیلڈ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں. یہ کیوں ہلتی ہیں اس پہ بھی سائنس خاموش ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ قدرت اس کے ساتھ کرتی ہے. اور جب بھی وہ کسی بات پر کہتے ہیں نا قدرت کرتی ہے تو یہ بات سمجھ لیں قدرت سے مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا. تو یا سائنس تصدیق کر دے کسی بات کی، یا قرآن و سنت کے صحیح دلائل اس کی تصدیق کر دیں تو وہ بات ٹھیک ہوگی، اس کے علاوہ تمام کی تمام باتیں غلط ہوں گی. اسی میں میری وہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم سب کو ایک جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس نے تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد ہونے کی امانت کی جگہ مقرر کر دی. دنیا میں ایک عارضی طور پر ٹھہرنے کے لیے دنیا میں ہمیں اس نے اسباب دیے، اور پھر الٹیمیٹلی ہر شخص نے مر کے اسی زمین کے سپرد ہونا ہے، زمین میں دفن ہونا ہے، یا جہاں پر بھی زمین کے اندر ہی الٹیمیٹلی انسان نے جانا ہے، چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہلاک ہو جائے یا سمندر میں ڈوب جائے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے اپنی آیات تفصیل کر کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہیں. تو یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سورج کا یہ مقصد، چاند کا یہ مقصد، ستاروں کا یہ مقصد، اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہارا بھی ایک مقصد ہے، اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت والے دن رحم کی امید نہ رکھو.
عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جس طرح یہ تمام چیزوں کا مقصد ہے، انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا گیا اور اس نے وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے ذات کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے اس سے نکالا زمین سے ہر اگنے والی شے کو۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے نکالی اس سے سبز رنگ کی بالیں اور اس سے خوشے جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ چھلی مکئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے ذریعے زمین سے اس کو اگاتا ہے اور پھر اس پر ایک دانے اسپیسیفک جو ہے وہ کوارڈینیٹس کے ساتھ لوکیٹ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ چھلی سے دانے اتار لیے جائیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ان دانوں کو اس طریقے پر دوبارہ جوڑ نہیں سکتی۔ اور اب یہ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ بغیر کسی کیے انوالومنٹ کے یہ چھلی خود بخود بن رہی ہے، یہ امپاسبل۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے پانی کے ذریعے تمام چیزیں نکالتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم ہی نکالتے ہیں کھجور سے اس کے گھابے کو جس کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کھجور کے درخت کو آپ دیکھیں کس طرح تہ بر تہ اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنی بلندی پر جا کر وہ کھجوریں اگر توڑ کر اس کے دانے الگ کر دیے جائیں تو دوبارہ اس طرح کا گچھا نہیں انسان بنا سکتا۔ اور ایک بے قدر بیج جو ہم نے اکثر کھجور کھاتے ہوئے پھینک دیتے ہیں، اس میں سے وہ پورا درخت نکلتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت خود بخود بن گیا تو اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر غور کر لے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک انسان پہنچ جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ اتنے مشکل کام ہے کہ یہ کسی انسان کے بس سے ہی باہر ہے ان میں سے کوئی چیز کرنا۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور ہم نے ہی پیدا کیے ہیں باغات انگور اور زیتون کے اور انار کے، بعض شکل و ذائقہ میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ ہیں۔ واقعی شکل اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ اب سیب اور انار شکل میں دیکھنے میں ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے، تھوڑا ہی فرق ہے، ذائقے میں بھی دونوں میٹھے ہیں، لیکن انار کی مٹھاس بالکل اور ہے اور سیب کی مٹھاس بالکل اور ہے۔ انظروا الی ثمرہ، ان درختوں کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو، اذا اثمر وینعی، جبکہ وہ پھلدار ہو جائے اور جب پکنے لگے اس وقت تم ان کے فروٹس کو دیکھو۔ یہ بات ہمیں صرف سائنٹیفک فیلڈز کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ڈسکس ہوئی ہے۔ کہ عام لگتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے، پھر اچانک کوئی ایسی کمانڈ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ یلو ہونا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب درختوں پر پھل لگتے ہیں ان کو دیکھو، اور خصوصاً جب یہ پکنے لگے اس پر غور کرو۔ یہ آخر کہاں سے یہ کمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ وہ سبز رنگ کے آم جو ہیں وہ یلو کلر میں بدلنا شروع ہو گیا، ان کا اندر ذائقہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ چیز وہی ہے، باہر سے کسی نے ٹیکا نہیں آ کر لگایا۔ یہ انسان پاگل ہو جاتا ہے اس بات کو سوچے۔ اصل میں ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام معجزات ہیں، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہوئے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ کرنا یہ چھوٹا معجزہ ہے، اور انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے۔ مردہ تو وہی کھڑا ہو گیا، انڈے کی تو شکل ہی کچھ اور اس کو ہم توڑ کر بھی دیکھتے ہیں، اس میں تو چوزا اندر بھی کوئی نہیں موجود ہوتا۔
اس لیزدار مادے کو لے کر کوئی چوزے کی چونچ بنانا چاہے، اس کے پر بنانا چاہے، ان پروں کی پھر خاص ایروفائل سٹرکچر ہے، پھر چوزے کے اندر اس کا اپنا دل، گردہ، پورا نظام ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی پانی پینے کا اس کو طریقہ بھی پتا ہے، پھر وہ یوں پر چونچ کر کے اپنے پانی کو نیچے بھی کرتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سامنے آپ اگر ایسی خوراک ڈالتے ہیں جو اس کی خوراک نہیں، وہ نہیں کھائے گا، باجرہ ڈالیں گے تو کھانا شروع کر دے گا۔ انسان کا بچہ تو بہت بعد میں جا کے کھانے پینے قابل ہوتا ہے، لیکن جبلی ہدایت اس کو بھی مل جاتی ہے کہ وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چوزے کو اگر یہ سمجھانا چاہیں کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، تو کیا خیال ہے سمجھا سکتے ہیں؟ تو کلاس اس کے لیے ارینج کی جا سکتی ہے؟ یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی یہ سکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے دودھ پینا ہے؟ اگر ہم خود سکھانا چاہیں، 4-5 سال کا بھی ہو کر بچہ بڑی تھوڑی سی چیزیں سیکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو جبلی طور پر انسان کو ودیت کر دی گئی ہیں، جانوروں کو ودیت کر دی گئی ہیں، یہ وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبلی ہدایت عطا فرما دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر چیز کو پتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے، اس کے اندر خیر موجود ہے۔ اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان کے پکنے پر غور کرو، کس طریقے سے رنگ بدلتا ہے۔ اور یقین کریں اب یہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، میں تربوز کو جب کاٹتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ یقین کریں ہم تربوز کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی تربوز کو کاٹتے وقت انسان صرف اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر یہ جتنے بیج موجود ہے، یہ ہر بیج ہزاروں تربوزوں کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس بیج میں سے ایک تربوز بنے گا، پھر اس تربوز کے اندر کتنے سینکڑوں بیج ہوں گے، پھر ہر اس میں سے جو بیج نکلے گا اس میں سے پھر کتنے تربوز۔ یہ ایک فیکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جائے گا، اور کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غلاف چڑھا دیا ہے، ڈارک گرین کلر کا اور اندر سے بالکل ریڈ، اور اس کے اندر بیج لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، اور وہ سخت ہے اور گودا بڑا نرم ہے، اس کا رنگ بھی کچھ اور ہے، اور یہ ایک بیج میں سے بنا ہے، اور اتنا سا بیج ہے چھوٹا سا، اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں اور اتنا بڑا تربوز بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس کے اوپر جو کھال چڑھائی ہے، کیسی کھال ہے کہ اگر اس کا گودا نکال کے آپ باہر رکھ دیں، چند گھنٹوں میں اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، اور جب تک آپ تربوز کو کاٹتے نہیں ہیں 5-6 دن بھی پڑا رہے تربوز خراب نہیں ہوتا۔ ایسی کھال اس کے اوپر چڑھا دی ہے کہ اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریزرو کر دیا۔ جیسے ہی آپ اس کا اوپر سے غلاف اتارتے ہیں تو وہ پھر پریزرو نہیں آ سکتا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہی ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ قرآن پاک میں 1000 کے قریب آیات جو ہیں انہی فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان تمام چیزوں میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو واقعی یقین کامل حاصل کرنا چاہے، جو خود ان تمام نشانیوں کو آبزرو کرے اور حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس کے لیے تو بہت نشانی ہے۔ اور یہ بچپن ہی سے اولاد میں انسان کو کنسیپٹ بٹھا دینا چاہیے۔ انسان بڑا ہو جاتا ہے، ایون بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ برسات میں بارش کے بعد گھاس خود بخود ہی نکل رہی ہے، یہ درختوں پہ آم خود بخود لگ رہے ہیں۔ ہاں جی گٹھلی بوئی تھی، آم نکل آیا تو آم یہ نہیں سوچتے یہ گٹھلی جب بوئی تھی مٹی کے اندر، اس میں سے یہ درخت کیسے نکلا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کی گٹھلی بوئیں اس میں سے تربوز نکل آئے، اور یہ آم کی گٹھلی کیا کسی کے بنانے سے بنی ہے؟ کسی انسان نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو انسان ان تمام معجزات کا دراصل عادی ہو چکا ہے، ورنہ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے۔ اللہ